جی جھوٹ نمبر 8 جی۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیرووں کو آنکھیں بخشتا، ان کے پیرووں کو، پیرو نہیں ہوتا پیروکار، پیرووں کو آنکھیں بخشتا، اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے، پیرووں کو آنکھیں بخشتا، اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا یعنی مرزا قادیانی اب یہ ہانک رہا ہے، اگر اللہ چاہتا نا ان مولویوں کو اور ان کے ماننے والوں کو وہ آنکھیں دے دیتا جن سے وہ پرکھ لیتے ہاں مسیح موعود کا زمانہ آ گیا، لیکن وہ پیش گوئیاں بھی تو پوری ہونی ہیں نا جو اللہ نے قرآن شریف میں بیان کی ہیں، نبی پاک نے حدیثوں میں بیان کیا۔ پیشین گوئیاں کیا ہیں؟ جب مسیح موعود آئے گا مولوی سارے خلاف ہو جائیں گے، مولوی اس پر کفر کے فتوے لگائیں گے، مولوی اس کو دجال کہیں گے، مولوی اس کو کذاب کہیں گے۔ اب مرزے نے یہ سب جھوٹ گھڑ کے نا اللہ رسول پر مار دیا۔ لکھواؤں گا ابھی آگے میں، وضو کرنے آپ نے کرنا۔ کچھ شروع کرایا تھا نا، کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔
ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 404۔ اربعین نمبر 3 صفحہ 18۔ اب مرزا نے ایک اور ٹھوک دی، دیکھو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیوں تعلیوں لام مشدد تعلیوں، یعنی بڑھ کے مارنا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا نا، تعلیوں جھوٹے دعووں نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا، تو علماء نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اس پر کفر کے فتوے لگائے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رہے، یہ کفر کے فتوے اہل سنت کی طرف سے لگائے گئے تھے یا لدھیانہ کے علماء نے لگائے تھے؟ دیوبند کے علامہ رشید احمد گنگوئی کئی سال تک اس کو مرد صالح قرار دیتے رہے۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے بھی بڑی دیر کے بعد کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ تو آپ تو کہتے ہیں نا، علماء لدھیانہ تو مناظرے کے لیے پہنچ گئے تھے گنگوئی صاحب سے، باقاعدہ کتابیں لکھی انہوں نے، اس حدیث کو تم کیوں مرد صالح قرار دے رہے ہو؟ اتنے نہیں، تھوڑے تھوڑے، جس طرح کہ عام، یعنی وہ ڈٹ جانے والے تھے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب وہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی ان کی تکفیر کی، قادیانیوں پہ، تو وہ پیش کی تھی سنی بزرگ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے۔ آج یہ خام کا جھوٹ بول دیتے ہیں، جو مفتی محمود صاحب نے پیش کی تھی، مفتی صاحب نے دستخط کیے تھے، پیش نورانی صاحب نے کی تھی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے اہل سنت کا۔ جی، کفر کے فتوے لگائے جس سے عوام میں قادیانی کے خلاف نفرت پھیلی۔ تو اس نے فضا کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا۔ اللہ خیر کرے۔ کیا لکھا ہے؟ فضا کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے یہ جھوٹ بول دیا کہ میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو قرآن و حدیث کی پیش گوئی کے مطابق ہے۔
سارا قرآن پڑھ لیجئے، دیکھیں سارا قرآن پڑھ لیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ کو کہیں یہ پیش گوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں صحیح حدیثوں میں یہ لکھا نظر آئے گا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہے۔ ان کی تشریف آوری کے بعد پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان حدیثوں کی روشنی میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اوے مرزا، تجھ پر ایک بار نہیں تا قیامت لعنت۔ یہ فتویٰ ہے کس کا؟ اس کا اپنا، جو جھوٹ بولے اس پر ایک بار نہیں تا قیامت لعنت۔